السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں مزارات پر جانا کیسا ہے، کیونکہ بہت سارے علماء وہ مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا یہ شرک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانے والے وہ ہندوؤں کی طرح ہیں اور ایسے ہیں جس طرح ہندو لوگ شرک کرتے ہیں اور اپنی مورتیوں سے پوجا کرتے ہیں، تو مزاروں کے اوپر جانا بالکل اسی طرح سے شرک ہے۔ تو اس کا جواب دیجیے اور بتائیے کہ کیا قرآن و سنت میں مزارات پر جانا، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اس کی اجازت ہے؟ کیا کہ درگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور اتنا یقین کرتے ہیں، اس پر آپ کیا بولیں گے؟ یاد رکھ لیجیے، اب یہ میں نے جیسا کہا کہ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندو قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے گہرے تعلقات رہے، ہم نے ان سے بہت سے شرکیہ چیزیں اور جو ہے بدعتیں سیکھ لی، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردہ لوگوں کی قبروں کو پہلے تو عمارتیں تیار کرتے ہیں، اس سے بہترین مقبرے تیار کرتے ہیں، ان مقبروں پر جا کر پھر منت مرادیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں اور اس سے شرک کرتے ہیں اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل شریعت مطہرہ میں مزارات پر جانا، اولیاء کرام کاملین کی بارگاہ میں پیش ہونا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، بالکل اسلام میں اور شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کہ انبیاء کرام بھی اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کر لیتے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد دے دے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں۔ تو جب دیکھا حضرت زکریہ نے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو آپ نے فوراً اس جگہ پر اپنے لیے دعا طلب کی، اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ جب پروردگار اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، یعنی وہ پھل اسے دیتا ہے کہ جس کا موسم نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی وہ دے سکتا ہے کہ جو میری ابھی عمر نہیں ہے اولاد کی۔ تو حضرت زکریہ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی ولیہ صالحہ حضرت مریم کے اس مقام کے وسیلے سے دعا کی ہے، اور پروردگار نے پھر قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بشارت اور خوشخبری دے دی۔ تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ پیغمبر بھی وسیلہ کرتے، لہٰذا ایک عام مومن و مسلمان بھی اولیاء کرام کے مزارات پر جو جاتا ہے وہ ان کا وسیلہ کرتا ہے۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ جو مزار والی شخصیت ہے یا پیغمبر یا نبی کی جو ذات ہے، وہ خدا کے ساتھ جوڑنے والی ہستیاں ہیں، وہ خدا کے ساتھ ملانے والے ہیں، ان کا خدا کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے، وہ خدا کے محبوب ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں ان کے مقام ہے۔ تو لہٰذا ایک عام مومن ان کی جگہ پہ جا کر وہ پروردگار سے یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں اس کو خدا نہیں سمجھ رہا، اسے میں اللہ نہیں سمجھتا، رب نہیں مانتا، یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہستیاں ہیں، آپ ان کی ہی طفیل، ان کے وسیلے سے آپ مجھ پہ رحم کر لے، کرم کر لے، مجھے اولاد عطا کر لے، رزق دے دے، نوکری دے دے، جو بھی اپنی حاجات ہوں وہ مسلمان اور مومن قبر کے پاس جا کر، ولی کے مزار میں جا کر وہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اس قبر کو وہ خدا مان رہے ہیں یا رب مان رہے ہیں یا معبود سمجھ رہے ہیں، یہ انتہا درجے کی نادانی اور جہالت ہے، شریعت سے ناواقفیت ہے، اور عام مسلمانوں کے اوپر بدگمانی اور ان کو مشرک کہنا جو ہے وہ یہ غلط بات ہے۔ تو وہاں جا کر یہ کوئی شرک نہیں کیا جاتا، ان سے ان کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی جاتی ہے، اپنی حاجاتوں کو رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی حاجتوں کو رکھے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے، آپ ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت زکریہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے، اور ویسے بھی مسجد کے اندر، مسجد بیت المقدس کے اندر حضرت زکریہ نماز پڑھاتے تھے، وہاں پر اس پہ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے خاص حضرت مریم کے اس واقعات کو دیکھ کر حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر اسی جگہ پہ ہنالک دعا اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اولیاء کرام ہوتے ہیں، جس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جن جگہوں پر وہاں زندگی ہوتی ہے، زندگی نمو پاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر
حضرت موسیٰ کو یہ نشانی دی گئی کہ خضر وہاں پر ہوں گے جہاں پر تمہاری یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور جب وہ اس طرح ہوا وہاں پر ہی خضر ہوں گے۔ اب خضر پیغمبر نہیں ہے، اختلاف ان کے بارے، بعض کہتے ہیں پیغمبر ہے، بعض کہتے ہیں ولی ہیں، اکثر کا قول یہ ہے جمہور کا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کے ولی جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر زندگی ہوتی ہے، اور وہاں پروردگار کی دعائیں، پروردگار اقرب الی الاجابہ، کہ بہت جلدی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے وہ، اور وہاں پروردگار سے اگر دعا کی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ باقی جگہوں پر بھی ہوتی ہے قبول، ایسا نہیں کہ باقی جگہوں پر نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر جلدی ایک کام کے اندر رفتار اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور پھر احادیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث کے اندر قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے، لہٰذا قبروں پہ جانے کو شرک کہنا، وہاں پہ کھڑے ہونا، انہیں بوسہ دینا یا انہیں ہاتھ لگانا یا ان کے وسیلے سے دعا کرنا، اسے ہندوانہ رسم، مشرکانہ فعل یا برا کام کہنا انتہائی جہالت ہے، نری حماقت ہے، اور دین اور شریعت سے ناواقفیت کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت علقمہ بن مرثد سے روایت کی، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیناکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ قد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها ولا تقولوا ہجرہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو اب تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اور بیہودہ باتیں مت کیا کرو۔ امام حنیفہ نے روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ امام خوارزمی نے جامع المسانید للامام ابی حنیفہ میں اس حدیث کو روایت کیا، امام ابو یوسف نے کتاب الاثار میں 996 نمبر، امام نسائی نے اپنی سنن کتاب الجنائز میں باب زیارت القبور میں، اور امام مالک نے اپنی موطا میں حدیث کا نمبر ہے 485، امام شافعی نے اپنی مسند میں حدیث کا نمبر ہے 361، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث کا نمبر ہے 532، 1393۔ دوسری حدیث سے ابو حضرت بریدہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، وہاں جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب جایا کرو، فزوروها، زیارت کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان میں آپ جایا کرتے، تشریف لے جاتے، اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور آپ ان لوگوں کو مخاطب کر کے، قبروں کو مخاطب کر کے یہ فرماتے تھے کہ اے مومنوں کے گھر والوں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی، اور کہ جسے کل ایک مدت پاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تم سے مل، یعنی تم نے اپنا وقت دیکھ لیا ہے، اب کل ہم آپ کے میں ہماری باری ہوگی، ہم یہاں پر آئیں گے۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے پروردگار اس بقیع غرقد اہل مدینہ کی قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ بقیع اس جنت البقیع جس کو ابھی کہا جاتا ہے، وہاں مدینہ والوں کی قبریں ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قبروں کی زیارت کرتے، لہذا قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے، بلکہ یہ حضور سے ثابت ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے جو میں نے بتایا، اب چاہے زندہ ہو یا مردہ، شرک ہوتا ہے کہ آپ زندوں کے پاس جائیں یا مردوں کے پاس۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ اگر ہم کہیں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کا وسیلہ کیا، آپ کہیں وہ تو زندہ تھی، مطلب زندہ ہونے میں آپ شرک کر سکتے ہیں، مردہ ہونے میں شرک نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیفینیشن یہ شرک کی یہ بعض لوگوں نے جو بنائی ہوئی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے پاس جانا، یہ شرک ہے، یہ ڈیفینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو زندہ کے پاس بھی جانا، زندہ سے مدد مانگنا وہ بھی شرک ہوگا۔ لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، کہ آپ ما تحت الاسباب تو ان سے مانگ سکتے ہیں لیکن ما فوق الاسباب نہیں مانگ سکتے۔ حضرت زکریا نے جو وسیلہ کیا وہ ما فوق الاسباب تھا یا ما تحت الاسباب تھا؟ تو ما فوق الاسباب تھا نا زکریا نے، یعنی اولاد دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت زکریا نے وہاں پہ کھڑے ہو کر وسیلہ کیا۔ اور پھر جہاں پہ اولیاء کرام ہوتے ہیں وہاں چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں نے بتایا۔ لہٰذا اولیاء کرام ان کے لیے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کوئی شے نہیں ہے، یہ ہمارے بنائی ہوئی لوگوں نے، کہ آپ کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا گلاس دے دو،
زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی کا گلاس لا دو، لیکن آپ ایک مردہ کے پاس جا کر اسے یہ کہنا کہ میری روزی لگا دے، مجھے رزق دے دے، میرا کام کر دے، میری بگڑی بنا دے، مجھے میری بگڑی سوار دے، یا ان سے رزق مانگنا، ان سے اولاد کا مانگنا، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کسی کی بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو اولاد دے دے، بچہ دے دے، یا روزی دے دے، نوکری لگا دے۔ تو پھر مردہ سے مانگنا، تو بھائی پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں۔ اہل السنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہوتا۔ موت صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے جو کہ پروردگار نے اس کو ذائقہ کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر نفس نے ختم ہو جانا ہے، فانی ہو جانا ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر نفس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، نہیں، ایک وقت کے لیے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، عام مسلمانوں اور لوگوں کو، پوری دنیا کے اندر جو لوگ مسلمانوں کی اکثریت جمہور وہ مزارات پہ جاتے ہیں، ان سے وسیلہ کرتے ہیں، انہیں مشرک، بدعتی اور اس طرح کی باتیں کہنا، انہیں اسلام سے نکالنا، یہ نری جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے نظریات سے حفاظت فرمائے، اور اولیاء کاملین کا اور ان سے صدقہ اور ان کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔